بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج 14 دن بعد میں آئی ہوں، تو آپ لوگ میرے لیے دعا کیا کریں کہ میں روزانہ ویڈیو اپلوڈ کروں۔ آج پھر میں درود شریف کے ہی ٹاپک پہ آئی ہوں، درود شریف کے ہی فضائل لے کر آئی ہوں۔ مجھے مت کہو کہ غریب ہے، مجھے مت کہو کہ غریب ہے، میرا سب سے اونچا نصیب ہے، میں تو بس گدائے رسول ہوں، مجھے کیا زمانے سے کام ہے۔ تو آج پھر میں درود شریف لے کر آئی ہوں، تو آپ لوگوں نے غور سے توجہ سے واقعات سننے ہیں، اور اتنے پیارے پیارے مہینے میں درود شریف پڑھنا ہے، عادت بنانی ہے۔ حضرت ابن عابدین رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ مفتی علامہ حامد جو ایک بزرگ ہستی تھے، ان کو دمشق کے بعض غرزہ نے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا، تو مفتی صاحب نے رات بڑی بے قراری میں گزاری۔ خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درود شریف تعلیم فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے اللہ کریم سب رنج دور فرما دے گا۔ چنانچہ وہ جب اٹھے تو درود شریف پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے گئے درود شریف کی برکت سے سب رنج غم دور فرما دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر درود پڑھنے کے لیے بیٹھے تو ملائکہ اس پر زمین سے آسمان تک سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چاندی کے ورق اور سونے کے قلم لیے ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کثرت سے پڑھو، اللہ تمہیں زیادہ برکت دے۔ بس جب وہ ذکر شروع کرتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ ان پر توجہ فرماتا ہے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول ہو کر بکھر نہیں جاتے۔ بس جب وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو لکھنے والے فرشتے لوٹ جاتے ہیں اور دوسری مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھنا آگ بجھانے والے پانی سے زیادہ گناہوں کی آگ بجھانے والا ہے، اور مجھ پر درود پڑھنا غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے، اور فرمایا اللہ کے راستے میں تلوار چلانے سے افضل ہے، اور فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ شوق سے محبت سے، کیسے شوق کے محبت سے درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے اس کے ذمے 3 دن تک کوئی گناہ نہ لکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صبح میں نے عجیب بات دیکھی، میرے ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل چلتا، کبھی رینگتا، کبھی گرتا، کبھی اس سے چمٹ جاتا، یہاں تک کہ اس کے پاس وہ درود شریف آ پہنچا جو اس نے مجھ پر پڑھا تھا، اور اس نے اس کو ہاتھوں سے تھاما، کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ وہ پل صراط سے سلامتی سے گزر
گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی محافل کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا درود قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو آدمی جو آپس میں محبت کرتے ہیں جب ایک دوسرے سے ملیں تو دونوں مجھ پر درود پڑھیں تو ان کے علیحدہ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا جو کسی بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا چاہتا ہو تو مجھ پر درود پڑھے، بے شک درود پڑھنا اس کی بات کا قائم مقام ہو جائے گا اور ممکن ہے اسے بھولی بسری بات بھی یاد آ جائے۔ کتنے پیارے 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 دوستوں فضائل ہیں، غور سے سنیے، توجہ سے سنیے، دوسروں تک بھی لازمی پہنچائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود پڑھو تو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اسلام پر بھی درود پڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے مابعوث کیا اس طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے۔ اس کو لائک کرتے جائیں اور درود شریف کی عادت لازمی بنائیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی کہیں۔ انشاءاللہ جب دوسرے پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم کسی کو کوئی گانے والی ویڈیو فارورڈ کرتے ہیں یا کوئی ڈرامہ مووی، تو جب وہ جیسے جیسے وہ بندہ دیکھتا ہے اس کو گناہ ملتا ہے، اس کے ساتھ ہمیں بھی گناہ ملتا ہے۔ تو اس لیے نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی نیکی کی توفیق دے اور روزانہ میں ویڈیو ڈالوں۔ بس کچھ مسئلے مسائل تھے، مہمان تھے، اس لیے میں ویڈیو نہیں ڈال سکی تھی۔ میرے جو سبسکرائبر ہیں ان سے معذرت، پہلے ہمارا نیٹ خراب تھا، پھر وہ ٹھیک ہوا، پھر میرا موبائل 2 دفعہ خراب ہو گیا، وہ ٹھیک ہوا، تو مہمان تھے۔ بس آج ہمت کی ہے، انشاءاللہ آئندہ روزانہ ویڈیو ڈالوں گی۔ میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا، لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا تاکہ مجھے بھی خوشی ہو کہ مجھے کسی نے سبسکرائب کیا، میری ویڈیو کو کسی نے پسند کیا، لائک کیا۔ تو اس لیے لازمی میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور جہاں جہاں جب میں پیارے آقا کا نام لیتی ہوں تو درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں۔ السلام۔